سورج کی کرنیں سب سے پہلے آسمان کی طرف بڑھتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے جو بلندی کے خواب دیکھے وہ ہے سورج. اونچے میناروں، ہشت پہلو گنبدوں اور نوابانہ طرز زندگی سے سجا شہر بہاولپور دنیا بھر میں سٹی آف پیلیسز کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں سورج کی طرح ہر شخص کی نگاہ بھی بلند و بالا عمارتوں اور شاہانہ زندگی کی طرف اٹھتی ہے. دا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں تعینات اسٹاف آفیسر عمران مہر سے ملیے، جسے آسمانوں کو چھونا ہمیشہ اچھا لگتا ہے. مسجد مکتب کے مدرس استاد اجمل کے گھر جب عمران مہر نے آنکھ کھولی تو تنگ دستی کے پیش نظر استاد اجمل نے اپنی سائیکل بیچ کر مٹھائی تقسیم کی تھی. بلندی کا فطری خواب آنکھوں میں سجائے استاد اجمل نے ICS کے بعد عمران کو ملیشیا بھیجا، جہاں اسے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کرنا تھا. یہ وہ وقت تھا جب خاموش طبع عمران ریڈیو کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا. ہمارے پڑوس میں انکل جاوید رہا کرتے تھے. وہ اکثر ریڈیو سنا کرتے تھے. انٹرنیشنل ریڈیو سروسز سے انہیں خطوط اور تحائف بھی آتے رہتے. میں اکثر ان سے ریڈیو لے کر چھت پر چلا جاتا، جہاں کمزور سگنلز کی وجہ سے گھنٹوں ایک پوزیشن میں کھڑا رہتا. میرے کندھے شل ہو جاتے تھے. ملیشیا جا کر بھی یہ سلسلہ ختم نہ ہوا. 1 سال بعد والد کی وفات پر جب عمران گھر لوٹا تو واپس ملیشیا نہ جا سکا. ابو کی وفات کے بعد میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا. اب ریڈیو چائنا، وائس آف جرمنی اور ریڈیو ترکی میری تنہائی کو دور کرنے لگے. میں وہاں کے پروگرام سنتا اور پھر انہیں اکثر خط لکھا کرتا، اور اس طرح پھر میں نے اپنا ایک لسنر کلب بنایا جس کو میں نے یونیک لسنر کلب کے نام سے رجسٹر کروایا. اسی دوران صحافت سے جب میری دلچسپی بڑھی تو میں نے صحافت میں گریجویشن کر لی. ایسے وقت میں حوصلہ مل رہا تھا وہ امی کی طرف سے تھا. امی میرے حوصلے کو بڑھاتی رہتی. ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز دا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں داخلے کے ساتھ ہی عمران کی زندگی میں ایک نیا در کھلا، جہاں اظہار ذات اور ابلاغ کی تعلیم نے خاموش جھیل میں ایک تلاطم برپا کر دیا. مجھے لکھنے کا طریقہ آیا. بولنے کے لیے کیمپس ریڈیو FM 92.6 نے زبان دی. ریڈیو پر خبریں پڑھنا اور پروگرام گیسٹ آور میری زندگی کا ایک بہت ہی بہترین پروگرام تھا، جنہیں میں شاید ہی بھول سکوں. اور اس کے ساتھ ہی میرے فیچر انٹرنیشنل ریڈیو سروسز سے باقاعدہ نشر ہونے لگے. یونیورسٹی ڈرامٹکس میں شمولیت نے مجھے اعتماد بخشا کہ جس کے لیے ہمیشہ میں کوشش کرتا رہا. اس اعتماد کے ساتھ عمران نے کئی نامور شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی، ان کے انٹرویوز بھی کیے. اسٹوڈنٹس کنونشن اور گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی کی نمائندگی عمران کے لیے خواب سے کم نہ تھی. پھر ایک دن جب مجھے ریڈیو ترکی سے ترکی بلائے جانے کا دعوت نامہ ملا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں مسجد استنبول میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں. اپریل 2009 کا دن میرے لیے کافی خوشگوار دن تھا، جب مجھے ہائی فرسٹ ڈویژن میں یونیورسٹی سے MA میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری حاصل ہونے کی نوید ملی. میری امی بہت خوش تھیں، لیکن میں کافی اداس ہو گیا کیونکہ مجھے اب اپنے شہر اور اپنی امی سے دور جانا پڑے گا. یہ سوچ کر میں اندر سے کانپ جاتا تھا. امی ابھی بھی خوش تھیں. وہ کہتی تھیں کہ تم چلے جاؤ، لیکن میں اس شہر میں انہیں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. میرے خواب بھی تھے، لیکن میں کیا کرتا. پھر اخبار میں ایک دن میں نے ایک اشتہار دیکھا جہاں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو چند اسٹاف آفیسرز کی ضرورت تھی. میں نے وہاں پہ اپلائی کیا اور ایک بار پھر یونیورسٹی نے میرے خوابوں کو ٹوٹنے سے بچایا. آج میں اسٹاف آفیسر ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں اور بہت خوش ہوں.
اور ابھی مجھے ایم فل کی کلاسز بھی لینی ہے. میں بس اب اتنا ہی کہوں گا. یونیورسٹی میں بطور اسٹاف آفیسر کی تعیناتی مجھے اب بھی کہتی ہے کہ ڈریمز come true at university.